السلام علیکم جی، بہت سارے احباب کا خیال تھا کہ ہم بہت عرصے سے افغانستان کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنا رہے، اور افغانستان میں صورتحال بہت تشویشناک ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے بھی، اور اس پہ کوئی کرنی چاہیے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی سرگرمیاں نہیں ہو رہی، ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا آپ کی خدمت میں، تو وہ اچھا نہیں لگتا نا، نمبر ون۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ جن لوگوں نے جا کے سرینا کابل کے اندر چائے پی تھی، ان کے اعمال جو تھے وہ اس قوم کے سامنے آنے تھے، جو کہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو ہم ایسے خام خواہ کسی کی نشست پہ کیوں آ جائے نا، کسی کے ٹارگٹ کے اوپر کیوں آ جائے۔ تو میں جو ہے وہ صورتحال جو آخری ولاگ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، میرے خیال 1 ماہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ ہو گیا بلکہ، تو میں نے کہا اس صورتحال کو کنکلوڈ کر دوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، افغانستان کے اندر جب وہاں سے امریکن چلے گئے تو پاکستان کو، اگرچہ پاکستان نے اس روانگی کے اندر بڑی سہولت کاری کی اور ان کو باہر نکلنے کے اندر بڑی مدد فراہم کی، لیکن جاتے ہوئے وہ کوئی ہمارے بارے میں اچھی باتیں نہیں کہہ کے گئے۔ ایک تو جو انہوں نے یہاں پہ تو شاید گالاں نہ کڈیاں ہون، ہاں، یہاں پہ گالیاں نہ دی ہوں یا تھوک نہ پھینکے ہوں ہم پہ، لیکن امریکہ کے اندر امریکن میڈیا نے اور ان کی گورنمنٹ نے پوری سپورٹ کے ساتھ اپنی عوام کو یہ بتایا کہ یہ افغانستان میں ہماری جو پت لگی ہے، یا جو ہمیں مار پڑی ہے، یا جو ہمیں پھینٹا چڑھا ہے، اور ہم وہاں پہ 20 سال خجل خوار ہو کے اور کھا کے واپس آئے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے جن کو ہم کچلنے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے جناب اپنے میڈیا کو دلایا کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا۔ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی حکومت ایسی نہیں تھی مؤثر جو کہ اس طرح کے کسی بھی بیانیے کا اپائے کرتی، اور جب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہمسائے جو ہیں، خاص طور پہ مشرقی ہمسایہ ہے، اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ کوئی جو ہے یہ والا الائنس یا جو عشق ہے یا یہ محبت نامہ یہ ٹوٹے، تو میں اپنی عرضی پاواں تو پھر پا لے گا جی، انہوں نے اپنی عرضی ہے جی، ہاں۔ اور اس کے اندر جو تھا وہ ہوا کیا جی، وہ پھر جو بھی ہو گیا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ایک داستان ہے۔ اب جو نئی تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ کیا ہوئی، جب وہ وہاں سے چلے گئے امریکنز، تو ٹی ٹی پی جو تھی، ٹی ٹی پی کون ہے؟ ٹی ٹی پی وہ لوگ ہیں جو کہ مشرف دور کے اندر کشمیر کے اندر جہاد کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں مختلف جگہوں کے اوپر پائے جاتے تھے۔ اور پھر جب ہم نے راتوں رات انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے تو ہمارا جو بھی آرمی چیف آتا ہے اسے بہت جلدی ہوتی ہے، ضیاء الحق ہو یا مشرف ہو، تو ہم نے قریب سے دیکھا ہے، تو ان دونوں کی تو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے انہیں انڈیا وزٹ کا موقع مل جائے۔ اور انڈین جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ وہ پہلوں کو بھی ایسے ہیوملیٹ کیا کرتے تھے، یہ صرف شاستری کو سلوٹ مارنے کے لیے، ٹھیک ہے، گھر آ کے ہمیں یہی بتاتے تھے کہ میری بغل چ آ جاتا ہے، لیکن وہاں پہ سلوٹ مارنے کے لیے بڑے بے چین ہوتے تھے۔ تو ایوب خان صاحب نے بھی کیا، اور مشرف صاحب نے تو جا کے ٹیبل پہ باقاعدہ سلوٹ مار کے اپنی درخشندہ اور پائندہ روایت جو تھی اپنی اور اپنے ادارے کی وہ برقرار رکھی۔ تو اس کے بعد وہ کسی کو موقع نہیں دے رہے جی سلوٹ مارنے کے، انڈیا کے پرائم منسٹر صاحبان جو اینی ہاؤ۔ تو وہ جناب جو تھا نا، وہ وہاں پہ جب وہ امریکن وہاں سے گئے تو وہاں پہ ٹی ٹی پی آ گئی، اور ٹی ٹی پی جو تھی وہ ہم نے جب وہ کشمیر کے بارڈر سے ہٹایا، اور راتوں رات ہمیں پتہ چلا کہ یہ کشمیری مجاہد نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور اس لیے لہٰذا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والا بندہ جو ہے وہ رگڑا جائے گا۔ تو پھر 20 سال تک وہ بندے رگڑے جاتے رہے، ٹھیک ہے، جن کو اٹھایا جاتا ہے یا جن کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو بڑے احترام سے بتایا جاتا ہے کہ جی ہمیں باپ کی بڑی عزت ہے، کیونکہ آپ نے تو بیٹا دیا تھا کشمیر جہاد میں شہید کرنے کے لیے، لیکن کیا کریں امریکن بڑے ظالم ہیں، تو ہم آپ کو ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس طرح کی داستانیں بھی ہم نے سنی، ٹھیک ہے، اور بڑے کلوز سے سنی ہے، اس لیے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر۔ تو خیر وہ جو تھے وہ کشمیری مجاہدین چلے گئے سابق فاٹا کے اندر، اور فاٹا کے اندر جب وہ جو تھے وہ ان کے پھر افغانوں کے ساتھ رابطے ہو گئے، پھر افغان اور لوکل لوگ بھی جو تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور پھر افغانوں کے ساتھ ان کے رابطے رہے۔ اور ان لوگوں نے، جن کو آج ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں، انہوں نے
افغان طالبان کو جو کہ وہاں پہ حکمران ہیں اس مشکل کے وقت میں، جبکہ امریکن ان کے خلاف جو تھے وہ ٹھکائی کرنے پہنچے تھے، انہوں نے یہاں پہ ان کو پناہ گاہیں مہیا کی، اور نہ صرف کہ فار دا ٹائم بینگ کی، بلکہ 20 سال تک ان کی میزبانی بھی کی، ان کے جو آنے اور جانے کے پاکستان کے اندر جو روٹس تھے ان کو انشور کیا، اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہوئیں ان کی، اور وہ اگر آپ یہ کہیں کیونکہ پاکستان حکومت جو تھی وہ تو امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی نا، امریکہ کا یہاں سے جو بھی اسلحہ جاتا تھا اس کو ہم حفاظت میں پہنچا کے آتے تھے تورخم تک اور چمن تک، اور پھر جو وہاں سے واپس آ رہا ہوتا تھا وہ خالی واپس بھی تو جاتے ہوں گے نا، ہول وغیرہ، تو وہ ہم بڑی حفاظت میں جناب کراچی پورٹ تک، کراچی کی بندرگاہ تک پہنچا کے آتے تھے۔ ہم نے تو ان کو 2 باقاعدہ وہ جو ہوتی نا برتھیں وہ تک دے دی تھی انہوں نے، ارد گرد اپنی حفاظتی باڑیں لگا کے، پتہ نہیں وہ کیا لاتے تھے اور کیا لے جاتے تھے، جس کو پوری دنیا سے خفیہ رکھنا، امریکن جو تھے وہ پتہ نہیں کیا لے جاتے تھے، اس کو پوری دنیا سے خفیہ رکھنا مقصود ہوتا تھا۔ تو خیر جناب، کھلی بات کرنی ہے، کیونکہ میرا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب روانہ ہو چکے ہیں، تو کھلی بات کرنی۔ تو وہ جناب ہم تو امریکن کے ساتھ تھے، تو پھر طالبان کے ساتھ کون تھا؟ طالبان کے ساتھ TTP والے تھے جو ان کو دے رہے تھے، رستہ دے رہے تھے۔ اب جناب ہم نے جا کے کابل میں پی چائے، اور آپ یہ میرے ولاگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اس وقت اس پہ بہت چیخا تھا کہ یہ کیا حماقت ہے، اور میں نے آپ میرے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیجیے افغانستان کے موضوع کے اوپر، میں نے ایک کے اندر کہا ہے کہ اب آپ نے جو 9/11 کے بعد حرکت فرمائی تھی، اور جو موجودہ نسل ہے افغان طالبان کی، وہ آپ کے لیے محبت کے وہ جذبات یا زمزمے نہیں رکھتی جو کہ ان کے والدین کے ہاں تھا، کیونکہ آپ نے ان بچوں کے والدین کو پکڑ کے امریکن کو بیچا ہے، نہ صرف کہ بیچا ہے بلکہ مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں اعتراف بھی فرمایا ہے کہ میں نے 5-5 ہزار روپے کے عوض وہ بیچے۔ وہ کون لوگ تھے جو انہوں نے بیچے؟ وہ وہی لوگ تھے نا جو پرلی طرف سے پناہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے یار۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ابھی کسی اپنے رشتہ دار کے ہاں کوئی ڈیری لگاتا ہوگا، اس کے ہاں ٹھہرے، آپ نے پکڑا اور ٹکا، اے دیکھو جی افغان طالبان اور دہشت گردوں کی فیملیاں، اور بیچ دیے ان کو۔ اچھا، اب اس کے اندر جو تھا، اب یہ جناب یہ سلسلہ ہو گیا۔ اب ہم نے جناب 9/11 کے ہوتے ہوئی 15 اگست کے فوراً بعد ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی جان یہ ان کو TTP کو ختم کریں۔ پھر وہ کیسے ختم کریں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیجئے اور ان کے ساتھ طے کر لیجئے، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہوگا، ہم ان کو نہیں روک سکتے کیونکہ ہمارے اوپر ان کے احسانات۔ اچھا، بتایا اس کے کہ ہم اگر یہاں پہ کوئی سیاستدان ہوتا تو وہ سیاسی طریقے سے بات بتاتا کہ یار اس معاملے کو ختم کرنا ہے بھائی، یہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ سیاسی معاملہ نہیں تھا تو لہٰذا فوری طور پہ کچھ لوگوں کو درمیان میں ڈالا گیا اور ان کو کہا گیا کہ بھائی جان چلیں کوئی درمیانی رہ، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر لیں۔ تو کسی لیول پہ مذاکرات ہوئے بھی۔ ان مذاکرات کے اندر TTP کا مطالبہ تھا کہ فاٹا کی پرانی صورتحال بحال کی جائے، جو کہ بیسیکلی اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا۔ بھائی فاٹا کو آپ نے ضم کر لیا، کیا وہاں کوئی ترقی کے کام شروع ہوئے؟ وہاں کے لوگوں کی حالت بدلی، بلکہ اور ایکسپلائٹیشن شروع ہو گئی۔ آپ نے صرف نام ہی بدلا نا، وہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا اس کا نام آپ نے DCO رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور جو سربراہ خاصہ دار فورس ہوتا تھا اس کو آپ نے DPO کہہ دیا۔ یہی ہوا نا، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں آیا وہاں پہ۔ تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پرانا فاٹا بحال کیا جائے۔ اخیر آتے آتے وہ 2 ایجنسیوں پہ آ گئے کہ ان 2 ایجنسیوں کا پرانا سٹیٹس بحال کر دیں، جہاں پہ ہم آ سکیں، جا سکیں، ہم اپنا وہ الیکس لیک رکھ سکیں، اور باقی آپ نے جو ضم کر دی ہیں وہ آپ کی۔ اب یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو کہے کہ جناب اتنا کا حساب اپنے ملک کا مجھے دے دیں اور اس کے اندر میں اپنی گورنمنٹ قائم کر دوں، یہ نہیں ممکن تھا اور یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ انگور اڈے والا ہو گیا تو وہ اپنے کیا نام ہے ان کا، کرنل انعام الرحیم صاحب، ٹھیک ہے، کرنل انعام الرحیم صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ عدالت میں لے کے گئے ہوئے ہیں نا جی، کہ یہ بابی انکل نے کس کھاتے میں دیا تھا جی انگور انڈا انڈیا اپنا افغانستان کو، تو وہ انگور انڈا تو ہو گیا نا یار، لیکن اب یہ پورے ضلع کے ضلع مانگ رہے ہیں بھائی، تو کیسے دیں؟ تو لہٰذا وہ مذاکرات سرے نہیں چڑھ سکے۔ اور جو مذاکرات سرے نہیں چڑھ سکے تو TTP کے قائد یہاں پہ آتے تھے، ہم نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا، یہاں پہ مختلف لوگوں سے خطاب کرتے تھے جلسوں سے،
اور ان کو حکومت کے خلاف اٹھنے کی وہ پیغام دیتے تھے. پھر ان کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو اسلحہ بھی پہنچاتے ہیں، ٹریننگ بھی دیں گے اور آپ اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اس طرح کے باتیں چل رہی تھیں. جب ان کی آمد جامد زیادہ بڑھی تو حکومت پاکستان نے ان کے اوپر ڈرون مار کے ایک دو لوگوں کو ختم بھی کیا، بلکہ کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ ختم بھی کیے ٹی ٹی پی کے. اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے ادھر جو تھا وہ اب یہاں پہ ایک جو چیز روکی جانی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ بی ایل اے جو ہے اس کا جو مجید برگیڈ ہے جو کہ خود کش حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے اور اس کے اوپر بلیو رکھتا ہے، حالانکہ ان کے لوگوں کو تو جنت ملنی بھی نہیں نا جا کے یہاں سے، ٹھیک ہے، جنت حیدر والے میں ملنی سی، لیکن وہ بھی خود کش حملوں کے اوپر اتر آئے. ان دونوں کا آپس میں الائنس ہو گیا. یہ ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں. ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے کا آپس میں ایک انڈکلیئرڈ الائنس ہو گیا، اور الائنس بھی افغانستان میں ہی بیٹھ کے ہوا کہ پہلے یہ ایک دوسرے کے خلاف تھے اور بی ایل اے والے جو تھے وہ ٹی ٹی پی والوں سے پناہ مانگتے تھے. ان کے آپس میں کلیشز بھی ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایک حملہ ہوا تھا یا کیا تھا سیٹل بلوچستان کے اندر، اور حملہ کر کے ایران کے بارڈر کی طرف بھاگتے ہوئے راستے میں ان کے لوگ مارے گئے تھے، جس کو بعد میں کلیم کر لیا گیا تھا کہ سیکورٹی فورسز نے مارے، نہیں، وہ طالبان کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں ورکنگ ریلیشن قائم کیا. تو اس ورکنگ ریلیشن کے قائم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ادھر سے ہم آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ دیں گے اور ادھر سے ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. تو یوں یہ نظریاتی طور پہ جو ایک دوسرے کے سخت مخالف سمجھے جاتے تھے اور کچھ تو خون بہا چکے ہوئے تھے پچھلے کم از کم 30 سال کے اندر، وہ ایک دوسرے کے الائز انہولی الائنس ہو گیا جی دونوں کے درمیان. اور جب یہ انہولی الائنس ہوا تھا تو وہ میرا ولاگ آخری تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ اب یہ تباہی پھیلائیں گے. اب ظاہر ہے کہ اس کا کاؤنٹر کرنا تھا اور میں اس کاؤنٹر سے ایگری نہیں کرتا. میں پہلے بتا رہا ہوں کاؤنٹر کرنا تھا تو پھر بتایا جاتا ہے اور انہی کی اطلاع ہے پار والوں کی کہ آپ کی گورنمنٹ نے جو تھا وہ الائنس کر لیا جو ہے داعش کے ساتھ. جو داعش کی باقیات ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اگرچہ یتیم ہو چکی ہیں لیکن موجود ہیں. یہ ننگرہار وغیرہ کے اندر کافی زیادہ لاگ پائے جاتے ہیں. اور داعش آپ کو پتہ ہے کہ ٹارگیٹڈ اینٹی شیعہ گروپ ہے، وہ ان کے خلاف ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ داعش کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو مار پڑی ہے وہ پڑی ہے شام کے اندر، اور شام کے اندر ان کو جن لوگوں نے مارا ہے وہ ان کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے آ رہے ہیں. ظاہر ہے یہیں سے ریکروٹمنٹ گئی ہوئی تھی وہاں پہ جا کے ابتدائی دنوں کے اندر جب داعش کا رگڑا نکلا وہاں سے تو وہ لڑی تھی، تو وہ اب ان کے گھروں میں آ رہے ہیں مارنے کے لیے. تو جس دن میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس سے ایک دن پہلے ایک جو ہے مسجد کے اندر وہاں پہ دھماکہ کر کے شیعہ مسجد کے اندر انہوں نے 50 کے قریب نمازیوں کو شہید کیا ہے. زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. داعش کا جو تھا، اب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ داعش کو ایکٹیویٹ کیا ہے پاکستان نے یا پاکستان کے اداروں نے. میرا خیال ہے کہ اگر میرا نہیں خیال، کیونکہ داعش تو ایک بالکل ہی انکنٹرولڈ فینومینا ہے نا، اس کو تو کوئی بھی اون نہیں کر سکتا، اور ڈائنگ فینومینا ہے. ویسے بائی دا وے ڈائنگ فینومینا ہے یہ. داعش جو ہے یہ آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کو پاکستان کے کسی ادارے کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ مل جاتی ہے تو یہ مانسٹر پھر زندہ ہو جائے گا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ داعش کے ذریعے آپ ٹی ٹی پی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیٹ سے آپ کر لیتے ہیں یہ کام، اگرچہ یہ ہونا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ختم کر لیتے تو پھر داعش کو who will watch the boy dog؟ یہ سوچنے والی بات ہے. داعش نے تو ہمیں سیدھا بھائی وہ تو کسی اس طرح نہ وہ افغانستان کے سسٹم کو مانتے تو ہم تو ہیں ہی ان کے بقول کفریہ نظام کے اوپر، انہوں نے وہ ہمیں بھی نہیں مانتے. تباہی وہ بڑی پھیلاتے ہیں، خود کچھ سے کم وہ بات نہیں کرتے. تو بھائی جان یہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. اللہ کے بندو اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے. میں اس بات کے اوپر میں نے ایک دو جگہوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کوئی ہاتھ پلہ پڑھایا نہیں مجھے. لیکن اگر یہ والا الزام درست ہے تو اگر تو یہ درست ہے تو یہ بہت بڑی حماقت ہے، ایسا نہ کیا جائے. اور اگر یہ غلط ہے تو اس کو پوری طرح ڈینائی کیا جائے کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے بھی بھائی یہ طالبان تو پھر بھی امریکہ کو قابل قبول ہو گئے، تو داعش تو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں ہم وقت، ٹھیک ہے. اور ہیں بھی یہ تھوڑے سے، یہ 200-250 خود کش حملے کر کے یہ فارغ ہو جائیں گے.
پشاور میں بھی جو انہوں نے کیا تھا، اور ایک ہی پاکستان کی کمیونٹی ہے، جو ہے ایک طبقہ ہے، ایک طبقہ فکر ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، جن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس طرح کی کسی بھی موو کے اندر نہیں جانا چاہیے. لیکن اس کا ایک نتیجہ تو بہرحال نکلا ہے کہ مطلب جو نظر آتا ہے سامنے کہ پاکستان کے اندر خود کش حملہ بند ہو گیا. کوئی وہ جو شیعہ مسجد کے اندر پشاور میں ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان میں خود کش حملہ کوئی نہیں ہوا، اور داعشی ہیں زیادہ تر. ٹی ٹی پی کے پاس تو خود کش حملہ آوروں کی سپلائی لائن ختم ہو چکی ہے نا، اب وہ چلی گئی بی ایل اے والوں کے پاس، اور بی ایل اے والے جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن اتنا ڈیرلی اوپن آگے کر رہے ہیں، مطلب یہ دیکھنے والی بات ہے، اور یہ ان لوگوں کی دیکھنے والی بات بھی ہے. بہرحال پچھلے دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا. وہ واقعہ ہوا کہ جب ہم نے آپریشن کیا تھا نارتھ وزیرستان میں، تو نارتھ وزیرستان سے لوگ ڈسلوکیٹ ہوئے تھے، تو کچھ تو آ گئے تھے پاکستان کے سیٹلڈ ایریا کے اندر، کچھ پرلی طرف افغانستان بھی چلے گئے ہوئے تھے، وہ بھی واپس نہیں آئے. ان کے وہیں پہ کیمپس ہیں، افغان حکومت ان کو ہوسٹ کرتی ہے، اور وہ اپنے پختون ولی کا وہ فلاسفی لے کے وہاں پہ مقیم ہیں. تو پچھلے دنوں ہمیں اطلاع ملی کہ جناب ان کے اندر سے جو ہیں وہ کچھ لوگ موجود ہیں. ہم نے بمباری کی. انکنفرم اطلاعات جو ہیں وہ تو یہ ہیں کہ 100 کے قریب بندہ مارا گیا، جس میں 50 بچے بھی شامل تھے. لیکن جب ہم نے انٹرنیشنل میڈیا پڑھا تو میرے خیال کو 18 کے قریب کیجویلٹیز تھیں، جس کے اندر 50% بچے تھے. تو خیر اس کے اوپر افغانستان کے جو وزیر دفاع ہیں ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب، انہوں نے بڑا اسٹرانگ ورڈڈ بیان بھی دیا، اور ان کی ایمبیسی نے باقاعدہ بلا کے ہمیں جو ہے احتجاج کیا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا. اور اب ملا یعقوب جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو بتاتے پائے جاتے ہیں کہ تحقیقات کا نتیجہ ہو کے آ جائے تو ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو نیئر فیوچر کے اندر افغانستان سے کوئی ٹھنڈی ہوا آنے کی امید مجھے تو نہیں لگ رہی. اور جس طرح کی ہم پالیسی اپنا رہے ہیں، پہلے ہم نے چائے پی کے بیڑا غرق کیا اس پورے جو تھا وہ محاذ کا، اور اب ہم وہاں پہ یہ داعش کو گلے لگا کے اگر کریں گے تو بہت بڑی حماقت ہوگی، اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیٹس ہوپ کہ کوئی بہتری ہو. لیکن یہ ہے جی اپڈیٹ کوئی اچھا نہیں ہے. افغانستان میں صرف شروع میں کچھ جرنلسٹوں کو ملے تھے ویزے، اس کے بعد کسی جرنلسٹ کو بھی ویزا نہیں دیا افغانستان نے. پاکستانی جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سمجھ جائیں نا کہ وہ کن کو ویزا دے رہے ہیں اور کن کو نہیں دے رہے. پچھلے دنوں ہمارے وزیر خارجہ میرا خیال گئے تھے چائنا، ہاں، اور وہاں پہ افغانستان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ان سے ملاقات ہوئی ہے. اگر ہم آپ کو یہ بتائیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر یہ واحد رابطہ تھا جو ان کے ساتھ ہمارا ہوا ہے براہ راست، تو یہ کتنی بڑی ظلم کی بات ہوگی. لیکن یہ دسمبر کے بعد سے تو میں کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ واحد رابطہ تھا براہ راست ان کے ساتھ. اندر خانے کوئی رابطے ہوں تو مجھے پتہ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.